بہت شکریہ صاحب شام اور صاحب اعزاز محترمہ سلمیٰ اوان، شہ نشین پر موجود مہمانان خاص، ارباب علم و دانش، خواتین و حضرات۔ ویسے تو یہ ایک طویل مضمون ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس قسم کی تقریبات میں بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا اس کے طویل مضمون کی گنجائش ہو، چنانچہ میں اس میں سے کچھ اقتباسات ضرور پیش کروں گا اور یہ پھر مکمل مضمون کسی رسالے بیان کے لیے موجود ہو۔ میرے اس مضمون کا عنوان ہے بنجارن۔ ادبی شخصیات میں کم ہی ایسی ہوں گی جن کے لیے دل سے محبت پھوٹتی ہو اور وہ خود سراپا محبت ہو۔ ہماری بنجارن یعنی سلمیٰ اوان ایسی ہی گنی چنی شخصیات میں سے۔ بنجارن کا لفظ سلمیٰ اوان پر جچتا ہے۔ ان کے پاؤں میں ایک چکر ہے جو بنجارن کو قرار نہیں لینے دیتا۔ میں اگر ایک جملے میں ان کے بارے میں بات کہوں تو وہ یہی ہو گئی کہ وہ سلمیٰ اوان لاہور کا ادبی چہرہ ہے۔ میں ادب کی دنیا میں نووارد تھا۔ محبت بھری اس خاتون سے کسی محفل میں پہلی بار مکالمہ ہوا۔ سادہ، بے تصنع، دیسی، بے غرض اور بے ضرر خاتون جو بناوٹی، مفاد پرست، پرفریب لوگوں میں علیحدہ نظر آتی تھی۔ بات چیت ہوئی تو لگا کہ میرے لیے اپنائیت سلمیٰ اوان کے دل سے نکل رہی ہے، چنانچہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ اپنائیت اور محبت بھی بڑی بہنوں اور آپاؤں جیسی۔ میں نے سلمیٰ اوان کو کبھی آپا یا باجی نہیں کہا، نہ کہنے کا ارادہ ہے، لیکن ان کی محبت کی چاشنی کا دل میں عنوان بہرحال یہی ہے۔ میں جب بھی سلمیٰ اوان سے ملا یا ان سے فون پر بات ہوئی، محبت کے اس نیلگوں غلاف نے مجھے ڈھانپ لیا۔ پہلی ملاقات سے بھی پہلے میں رسالوں اور جرائد میں سلمیٰ کی تحریریں پڑھتا رہتا تھا۔ افسانے، کالم، ناول، سفرنامے اور ادبی مضامین۔ سلمیٰ اوان کی کوئی ایک جہت نہیں تھی۔ ہمارے معاشرے میں ذاتی، سماجی، معاشی، تدریسی اور انتظامی مسائل متوسط گھرانے کی ایک عورت کو کب یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے سیر و سفر کے شوق کی تکمیل کر سکے یا ناول، افسانے اور سفر کر سکے؟ یہ تمام مسئلے سلمیٰ اوان کے ساتھ بھی تھے، لیکن جب اور جتنا موقع ملا سلمیٰ اوان نکل کھڑی ہوئیں، کبھی تنے تنہا، کبھی سہیلیوں کے ساتھ۔ جہاں بن پڑا سیر کرائیں، جہاں جتنا ممکن ہوا اپنی بات قلم کر ڈالی۔ مصر، روس، عراق، ترکی، سیلون، ہندوستان، اٹلی، شام، چترال، گلگت، ہنزا، اسکردو، یہ ان کے چند پڑاؤ ہیں جہاں انہوں نے خیمہ لگایا اور اپنے مشاہدات لکھا۔ سلمیٰ کی تحریر میں وہی بات ہے جو ان کی شخصیت میں ہے، یعنی سادہ، بے تصنع، رواں اور پرتاثر۔ اس سیر و سفر اور مطالعے نے سلمیٰ اوان کی زندگی کو بہت زرخیز کیا۔ محبت کے رنگ ان کی ذات میں اور پھیل گئے۔ ان کا لکھا ہوا دیکھیں تو تعجب ہوتا ہے کہ عہد حاضر میں ان کے علاوہ کم کسی خاتون تخلیقات نے اتنا لکھا ہوگا۔ میں کچھ اس میں سے اقتباسات چھوڑ رہا ہوں۔ ان کی مضطرب اور ہمہ وقت لکھنے پر مہمیز کرنے والی توانائی انہیں اندیکھی وادیوں کی سیر کراتی ہے، اور ان کی تخلیقی طاقت کئی اصناف کو اور کئی موسموں کو اس طرح باہم گوند کر رکھ دیتی ہے کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ کہاں مضمون ختم ہوا اور خاکہ شروع ہو گیا، کہاں افسانے نے سفر نامے کے بستر پر پیر پسار لیے اور کس جگہ عالمی ادب ہمارے دیسی ماحول سے ہمہ گوش ہو گیا۔ سلمیٰ اوان لکھتی ہیں تو سندھ کا تعین خود نہیں کرتی، بلکہ ان کی تحریر کر رہی۔ میں کچھ اور اقتباسات چھوڑ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ مثلاً عالمی ادب کی فروزہ قندیلیں، ویسے یوں تو دنیا بھر کے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کے سوانح خاکوں، ادبی اور سیاسی نظریات اور تخلیقات کے تعارف اور مشتمل کتاب ہے، لیکن سلمیٰ اوان کے ذوق سفر نامہ نگاری نے اسے اپنی پرلطف تحریر کے ساتھ گوند کر اس طرح یکجان کر دیا ہے کہ اس ملک یا اس شہر کا منظر بھی سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اور بات صرف اس ناموروں کی نہیں، دمشق کا احمد فاصل اور زکریا محمد کبرت، پیٹرزبرگ کی ساشا، ماسکو کی داشا، ڈھاکہ کی حبیب فاطمہ، بغداد کا افلاق اور بے شمار گمنام کردار بھی آپ سے ہم کلام ہوتے اور پس منظر میں موجود رہتے۔
اس کتاب میں نزار قبانی، مونا امیدی، بورس پاسترک، الیگزینڈر پشکن، لیو ٹالسٹائی اور صوفیا ٹالسٹائی وغیرہ بے شمار نام ہیں۔ سلمیٰ اوان عام گلیوں، محلوں، مکانوں اور تام گاؤں سے عام کردار اٹھا لیتی ہیں۔ یہ کردار جغرافیائی، تاریخی، ادبی اور تہذیبی حوالوں سے بہت کچھ بیان کرتے ہیں۔ سلمیٰ تو بس ان کرداروں کی گفتگو آپ تک پہنچاتی ہیں۔ سلمیٰ ان بڑے کرداروں سے باتیں کرتی ہیں، اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتی ہے اور پڑھنے والے کو دکھاتی۔ ایک اضطراب، ایک بے کلی، ایک بے قراری سب میں مشترک ہے۔ اظہار کے پیرائے کتنے مختلف ہوتے ہیں لیکن کتنے یکساں۔ سلمیٰ کی طبیعت آزاد چہکتے پرندوں کی ہے اور مقدر بنجاروں والا، اور یہی سلمیٰ اوان ہے، یہی ہماری بنجار ہے۔ جناب فیصل اجمی، آثار، تنظیم اور ٹیم، ایک اور صاحب فن کا انتخاب مبارک ہو۔ سلمیٰ، آپ اس اعزاز کی حقدار بھی ہیں، سو حق بحقدار رسید۔ آثار ایوارڈ بھی مبارک ہو اور اس شہر کا ادبی چہرہ بننا بھی ہو۔